بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین پر مشتمل تھی۔ شام کے کچھ علاقے، افریقہ میں حبشہ اور مصر کا کچھ علاقہ بھی آپ کے زیر نگین آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر ہدہد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ ہدہد حضرت سلیمان کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز اور شاداب علاقہ ہے۔ ان لوگوں کو ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہیں اور ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ملکہ بلقیس ہے جو بڑے عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرک اور آفتاب پرست ہیں اور اپنے مذہب پر خوش اور نازاں ہیں، لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے۔ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائیں۔ ہدہد نے ملکہ سبا کے متعلق یہ یقینی خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلہ میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو اللہ کہا جا سکتا ہے یا کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا جواب سن کر فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں جاؤ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر دیکھنا کہ اس خط کا ان پر کیا رد عمل ہوتا ہے اور واپس آ کر مجھے بتانا۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم تک پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، اور ان لوگوں کے رد عمل سے بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ ہدہد نے جب یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا تو اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک پرندہ کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجہ کے حاکم سے نہیں بلکہ شام اور فلسطین کے عظیم فرمانروا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا، ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ چوتھا یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملکہ سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ میرے مقابلہ میں سرکشی کی راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ خط کا انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی تھی۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اپنے سرکاری امیروں اور وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا، چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کے مختلف پہلوؤں کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ ملکہ کے مشیروں اور درباری لوگوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری خدمات حاضر ہیں، ہم زور آور بھی ہیں اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں، تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان سے جنگ کرنی چاہیے یا مطیع اور فرمانبردار بن جانا چاہیے آپ ہی کی ثوابدید پر منحصر ہے۔
خط کے انداز خطاب سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام عام فرما روا نہیں بلکہ ان کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے مشیروں کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے وسائل پر قبضہ کر کے اس ملک کے لوگوں کو مفلس اور کلاش کر دیتا ہے تاکہ دوبارہ اس کے مقابلے میں کبھی نہ آئیں۔ ملکہ کی اس بات سے یہ تو صاف واضح تھا کہ وہ مقابلہ کے لیے تیار نہیں، مگر وہ فوری طور پر متی ہونے پر بھی آمادہ نہ تھی۔ لہٰذا اس نے ایک دانش مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ ملکہ نے ایک وفد بہت ساز و سامان اور کچھ سونے کی اینٹیں کچھ نوادرات دے کر بھیجا۔ وفد کے لیے ایسے آدمی انتخاب کیے جو بہت خوبصورت تھے، اور اس سے دراصل وہ حضرت سلیمان کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ وہ کس قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں، نیز یہ کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہوئے تو تحائف قبول کر لیں گے۔ اس صورت میں ان سے جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، اور نبی ہے تو تحفے قبول نہیں کرے گا۔ جب یہ وفد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں واضح طور پر بتایا کہ مال و دولت سے مجھے کوئی غرض نہیں، یہ تحفے تمہیں ہی مبارک ہوں، اور تمہارے لیے صرف 2 صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے پاس رہے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تم لوگوں پر ایک پرزور حملہ کریں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے، اس صورت میں تمہارا جو حشر ہو سکتا ہے وہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ جب یہ وفد واپس آیا اور طائف کی واپسی اور حضرت سلیمان سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں۔ لہٰذا ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یروشلم میں عنقریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کے آپ کے ہاں آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ کا وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے بتایا تھا اس کے آنے سے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے تابع جن تھے اور وہ یہ کام کر سکتے تھے۔ اس سے حضرت سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما رواں نہیں بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ آپ کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم میں ان سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں اٹھا لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا، آپ تو ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے یہ دربار برخاست کرنے سے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ ابھی اس دیو ہیکل کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا، میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ چنانچہ اس نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا سوال ہی یہی کیا گیا، کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیے کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی ہیں۔ لہٰذا اس نے جواب سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا، یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ ملکہ بولی، یہ تخت کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی تھیں اور آپ کے تابع فرمانبردار بن کر ہی یہاں آئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز سے بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا اسے وہ صحن ایک گہرے پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو۔
آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب محل میں چلیں۔ ملکہ بلقیس نے جب صحن کا یہ نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے پائنچے اٹھا لیے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتلایا کہ پائنچے اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس طرح وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کی ہے، اس طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے، اور یہ ہماری فاش غلطی اور اپنے آپ پر ظلم تھا۔ ملکہ بلقیس اللہ رب العالمین پر ایمان لائی، اور اس کی وجہ یہ واقعات تھے جو اس پر گزر چکے تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور ملکہ کے سابقہ مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ ملکہ کے ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنے نکاح میں لے آئے۔